حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ رشتے نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اپنا دل بھی دکھانا پڑتا ہے کسی اور کی خوشی کے لیے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ جب تمہارا دل بے چین ہو جایا کرے تو اس بے چینی کا ذکر اپنے اللہ سے کرو، لوگوں سے نہیں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی رہی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے کبھی امید مت ہارنا۔ ڈاکٹر آپ کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کیول اللہ ہی ہے جو آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ بے شک انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے نکال دیتے ہیں اور مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ دعا جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں دیتا۔ اپنی پریشانیوں سے کبھی دکھی مت ہونا، کیونکہ سنا ہے پریشانیاں اللہ انہی کو دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندہ میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ لوگ مجھے توڑتے گئے اور میں اپنے اللہ سے جڑتا گیا۔ عزت، دولت اور تعریف مانگی نہیں جاتی بلکہ کمائی جاتی ہے۔ تو کرتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو وہی کر جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ جو کھویا وہ میری نادانی تھی، جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ قرآن نے لڑکی کو اپنی پسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت انسان کے دل سے جنگ کو دور کرتی ہے۔ کوشش کیا کرو تمہارے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہو۔ آنسو بھی ایک عبادت ہے جو اللہ تک پہنچ جاتی ہے جب ہم بول نہیں سکتے۔ اللہ کو اوپر اوپر تلاش مت کرو، بلکہ ذرا سی اپنی گردن جھکا کر اپنے دل میں ہی تلاش کرو۔ جہاں عشق کی بات آتی ہے وہاں صرف میرا اللہ ہی اللہ آتا ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑے رکھو، وہ کسی سے تمہارا تعلق ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ کے پاس تمہارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تم کہہ کر تو دیکھو۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ اگر کبھی آپ کا دل بنا وجہ ہی بے چین ہو جائے تو جان لینا کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ امید اللہ پاک کی ذات پر رکھو، خوشی ہوتی ہے، بے شک وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا سب ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے وہ اپنی باتیں اللہ سے کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے میری موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا، آمین۔ دولت مند کی عاجزی، جوان کی عبادت، غریب کی سخاوت، گنہگار کی توبہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ ہی وہ بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، وہ کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ یا اللہ، ہم سب کو حرم پاک کا دیدار نصیب فرما۔ اگر اللہ ہمیشہ آپ کے دماغ میں ہے تو ایمان ہمیشہ آپ کے دل میں رہے گا۔ جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان کے گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ وقت پر پڑھی ہوئی نماز اللہ پاک کو تمام کاموں سے زیادہ پسند ہے۔ نماز پڑھیے اور گناہوں سے دور رہیے، بے شک اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے گا انشاءاللہ۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ قرآن پاک صرف چومنے، بند کر کے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن پاک کو کھولنے، پڑھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتارا گیا ہے۔
قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ قرآن کے پیغام کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن وہ پیغام آپ کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا اور رزق کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے۔